جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے زیر اہتمام تلنگانہ مارچ کے سلسلے میں یہ آپ کو زحمت دی گئی ہے. میں آپ سب اصحاب کا انتہائی دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس تلنگانہ مارچ کی پبلسٹی میں آپ نے ایک اہم رول پلے کیا ہے، اور جو فیلڈ پہ ہم کام کر رہے ہیں اور لوگوں تک بات کو پہنچانے کے لیے آپ کا رول انتہائی اہم رہا ہے. بہرحال امجد اللہ خان خالد صاحب ترجمان ایم بی ٹی سمجھیے کہ اس وقت موجود ہیں. جناب عبدالعزیز صاحب ایم پی جے کے صدر ہیں، وہ بھی سمجھیے آج کی پریس کانفرنس میں موجود ہے. عبداللہ قمر صاحب ہیں شبان کے نائب صدر. جناب شکیل ایڈوکیٹ صاحب ہیں مسلم لیگ کے سمجھے کہ صدر ہیں ریاستی، اور پھر اس کے ساتھ ڈاکٹر توفیق احمد صاحب ہیں وحدت اسلامی کے، راشد خان صاحب ہیں کانگریس کے، منان صاحب ہیں سی پی آئی کے، اور پھر دوسرے ہمارے سمجھے کہ تحریک مسلم شبان کے، اور پھر بارکس کے ہمارے دیانی صاحب وغیرہ سب یہاں پر موجود ہیں. بہرحال کہنا یہ ہے کہ دیکھیے 26 اپریل کو تلنگانہ مارچ دھرنا چوک پر منعقد ہونے والا تھا، اور اچانک ملک کے حالات بدلے اور ملک کی سرحدوں پر تناؤ کی کیفیت پیدا ہوئی، اور ایک سمجھیے کہ دہشت گردانہ حملہ بہرحال کشمیر میں پہلگام میں سمجھیے کہ ہوا، جس میں 26 لوگوں کی موت ہو گئی. کوئی بھی انسانیت دوست اس حملے کی مذمت کرے بغیر نہیں رہ سکتا. بلا شبہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے بھی اپنا موقف بہت واضح اس سلسلے میں کر دیا ہے کہ اسلام کا تعلق دہشت گردی سے نہیں ہے، اسلام کا تعلق امن اور سلامتی سے ہے. اور دہشت گردی ہوئی ہے اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں، اور جو بھی کاروائی ہوگی وہ مرکزی حکومت اور 56 انچ کے ویر کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ وہ کیا کاروائی کریں. اور ملک کی سالمیت اور ملک کی یکجہتی، ملک میں پیار اور محبت کا ماحول بنا رہے، یہ سمجھیے کہ ہماری تمنا اور ہماری آرزو بھی ہے. بہرحال جو سمجھیے کہ وقف بل کی واپسی کے لیے تلنگانہ مارچ کا جو اعلان جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے کیا تھا، وہ بہرحال ان واقعات کی وجہ سے پولیس ڈپارٹمنٹ نے، اور پھر ہو سکتا سیاسی بہت سارے تماشے ہوتے ہیں، میں سمجھیے اس طرف ڈائریکٹ نہیں کہنا چاہتا، وہ تماشوں کی وجہ سے بہرحال ہم کو 26 کو پوسٹ پون کرنا پڑا. اور ابھی بھی ایسا لگتا ہے کہ سیاسی گود میں بیٹھنے والے گروہ پولیس پر ایک دباؤ بنا رہے ہیں، اور پولیس بار بار ہم سے کہہ رہی ہے کہ حالات ابھی نارمل نہیں، جبکہ دوسری جو ریاستیں ہیں مہاراشٹرا ہو، کرناٹک ہو، آندھرا پردیش ہو، اور پھر دوسری ریاستیں ہیں، ان ریاستوں میں وقف بل کی واپسی کے لیے احتجاج ہو رہے ہیں، جلسے بھی منعقد ہو رہے ہیں، جلوس بھی نکل رہے ہیں. لیکن بہرحال کمشنر آف پولیس حیدرآباد نے کل ایک میسج کے ذریعے یہ سمجھیے کہ اطلاع دی کہ ابھی شہر کے حالات مناسب نہیں ہیں، اور ابھی سمجھیے کہ آپ فوری اس پروگرام کو کرنے کے موقف میں ہم بھی نہیں ہیں، حالات مناسب نہیں ہیں، اور آپ تھوڑا سا اس کو آگے بڑھا دیجیے. تو اب رات میں قریب سمجھیے کہ رات میں 9:30 10 بجے 10 ساڑھے 10 بجے کمشنر صاحب کا میسج آیا. میں سمجھتا ہوں 10 سوا 10 کچھ ایسا
وقت تھا کمشنر آف پولیس حیدرآباد کا میسج مجھے ریسیو ہوا. اب اس کے بعد پھر صبح سمجھیے کہ اے سی پی، بہرحال سرکل، سب انسپیکٹر فلاں سب سمجھیے کہ ملنا چاہ رہے تھے. پھر اس کے بعد ڈپٹی کمشنر ساؤتھ ایسٹ صاحب سے بات کرائے تو میں نے کہا کہ بھائی ہماری میٹنگ بھی ہے اور پریس کانفرنس ہے. وہاں صاحب پریس کانفرنس ہے، اس وجہ سے ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں. دراصل یہ ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انٹیلیجنس اور پولیس اس ملین مارچ کی وجہ سے کافی بڑے ٹینشن میں ہے کہ صاحب بڑی ہیوج گیدرنگ ہوگی، بڑی ہیوج گیدرنگ ہوگی. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جتنی ملاقاتیں ہوئی میں گنا نہیں سکتا. یہاں ڈپٹی کمشنر، ایڈیشنل کمشنر سے لے کے کمشنر آف پولیس تک کئی راؤنڈ کی بات چیت اس سمجھیے کہ تلنگانہ مارچ کے سلسلے میں ہوئی ہے. اور ہر گفتگو میں یہی بات ہوئی کہ بھائی بہت گیدرنگ ہوگی، بہت سمجھیے کہ صاحب لوگ آئیں گے، بہت لوگ آئیں گے. تو بھائی لوگ تو آئیں گے، جب انوائٹ کیا جا رہا ہے ایک ایشو ہے. اور یہ اللہ کا کرم اور اس کا فضل ہے کہ دیکھیے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے پاس کوئی ایم ایل ایس کی طاقت نہیں ہے، جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے پاس کوئی ایم پیز کی طاقت نہیں ہے، جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے پاس کوئی حکومت کے سمجھیے کہ صاحب دلالی کی طاقت بھی نہیں. ہم بنام خدا کام کرتے اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہماری سمجھیے کہ اس کمزور آواز کو پوری ریاست میں اللہ تبارک تعالیٰ نے پہنچایا. اور جب ہم اس کو ملتوی کرے تو بے شمار فون تھے، آج بھی فون ہے کہ بھائی آپ کب ہم کو آنا ہے. تو لوگوں میں ایک اضطراب اور بے چینی ہے اس سیاہ قانون کے خلاف. اور ہم سمجھیے کہ ابھی سب بہرحال کور کمیٹی بیٹھی تھی اور کور کمیٹی نے ڈیٹیل ڈسکشن کیا حالات کے اوپر، بہرحال ملک کے بارڈر کی سچویشن کے اوپر، شہر حیدرآباد کے حالات کے اوپر، اور پھر کیا کیسے چل رہا ہے، یہ سب ہماری نوٹس میں آیا ہے. تو ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ مئی کے سیکنڈ ویک تک کے سمجھیے کہ صاحب یہ احتجاج ہوگا. اور ایک بات یاد رکھیے، یہ سمجھیے کہ بار بار جوائنٹ ایکشن کمیٹی کہتے ہوئے آ رہی یہ ایک مارچ سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. مارچ تو آپ کی قوت اور طاقت اور وہ ظالم اقتدار کو دہلا دینے کے لیے مارچ ہے، اس کو دہلانے کے لیے مارچ ہے کہ مسلمان اتنا شدید ناراض ہے کہ وہ اپنے مساجد اور قبرستان اور درگاہوں عاشقانوں کا سودا نہیں کر سکتا. یہ بتلانے کے لیے مارچ ہے. لیکن بل کی واپسی کے لیے تو ہم کو ایک لمبی لڑائی لڑنا ہے اور اس لمبی لڑائی کے لیے ہم کو تیار رہنا پڑے گا. تاریخیں اگر تبدیل ہوتی ہیں، حکومت کا اور سیاسی سمجھیے کہ بازیگروں کا اگر کھیل چلتے رہے گا تو ہم اس کا مقابلے کے عادی. جوائنٹ ایکشن کمیٹی یہ جو دیکھ رہے ہیں کور کمیٹی کو، یہ کوئی نئی بات ہمارے لیے نہیں ہے. ہمارے لیے سمجھیے کہ مستقل یہ کھیل رہا ہے. ملین مارچ این آر سی میں ہوا، پھر اس کے بعد سمجھیے کہ مساجد کے تحفظ کا موومنٹ، شان رسالت کا موومنٹ، یہ سارے موومنٹس میں ہم کو یہ سب تماشے ہم برداشت کریں اور یہ رکاوٹوں کا مقابلہ بھی ہم کریں. تو یہ رکاوٹوں سے نہ ہم سمجھیے کہ صاحب دل چھوٹا کرتے ہیں، نہ یہ رکاوٹوں سے ہم ڈرتے ہیں، نہ یہ رکاوٹوں سے ہم اپنے قدم اور اپنے سمجھیے کہ پالیسی یا اپنے عزم اور حوصلے کو سر دھونے دیتے ہیں. بلکہ یہ رکاوٹوں سے ہم میں ایک نیا جوش پیدا ہوتا ہے، ایک نیا بلبلہ پیدا ہوتا ہے اور اس کا مقابلہ اور پوری طاقت سے ہم کرتے. یہ اللہ کا کرم اور یہ ہماری تاریخ بھی رہی ہے. تو تلنگانہ مارچ وہ قوانین کی واپسی کے لیے سیکنڈ سمجھیے کہ ویک آف مئی میں انشاءاللہ ہوگا. اور اگر اس کے بعد اگر کوئی سمجھیے سرحدوں پر تناؤ ہو جاتا ہے، حالات ہوتا ہے، ریویو کریں گے. لیکن جب تک کہ حالات شہر کے تو نارمل سمجھیے کہ آ جائیں گے، آج بھی نارمل ہے، لیکن ہم ریسپیکٹ کر رہے ہیں کمشنر آف پولیس اور دوسرے سمجھیے لوگوں کے مشورے کو. ہم اس بات کو ریسپیکٹ کرتے ہوئے تاریخ کو سمجھیے کہ طے نہیں کر رہے، ورنہ ہم تو فرسٹ ویک آف مئی میں ہی جانا چاہ رہے تھے. لیکن گزارش کی کمشنر آف پولیس نے
اور دوسرے عہدیداروں نے تو ہم ان کی بات کا ریسپیکٹ کرتے ہوئے سیکنڈ ویک آف مئی میں یہ احتجاج ہوگا، چاہے کوئی سیاسی دباؤ آ جائے، کوئی بھی سمجھیے کہ صاحب طاقت اور قوت اس کو روکنا چاہے، ہم تاریخ کے اعلان کے بعد قدم واپس لینے والے نہیں ہیں۔ یہ آخری بات ہے کہ ہم جو تاریخ کا اعلان کریں گے اس تاریخ کے اعلان کے بعد قدم واپس نہیں لیے جائیں گے۔ تو ایک بات مان کر چلے، پورے اضلاع اور شہر حیدرآباد و اطراف و اکناف بلدہ میں جو تیاریاں اس سمجھے تلنگانہ مارچ کے سلسلے میں ہوئی ہے، سیکنڈ مئی میں یہ احتجاج ہوگا۔ تاریخ کا اعلان ہم انشاءاللہ سمجھیے کہ ایک دو چار پانچ دن کے بعد ہم بیٹھ کر سمجھیے حالات کو ریویو کریں گے، اس کے بعد تاریخ کا اعلان ہوگا۔ لیکن یہ بات طے ہے کہ مئی کے دوسرے ہفتے میں، اور ہم جب تاریخ کا اعلان کریں گے تو وہاں سے قدم واپس نہیں لیے جا سکتے۔ جو بھی سمجھیے کہ صاحب انتظامات ہیں وہ پولیس کو اور حکومت کو کرنا پڑے گا، اور اگر حکومت اور پولیس اس مسئلے میں رکاوٹیں ڈالیں گی تو یہ دونوں ذمہ دار رہیں گے، اس کے نتائج بھی بھگتنا پڑے گا۔ شکریہ۔